اس دن مجھے ایک دوست کا فون آیا. اس نے مجھے یہ کہا کہ خان بھائی جو تم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ یو کے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، اصل میں اس ویڈیو کا تو اچھا بھی اثر ہے اینڈ برا بھی اثر ہے. بھائی یو کے آؤ، میں کون ہوتا ہوں آپ کو یو کے آنے سے روکنے کے لیے؟ تو بنعوذ باللہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں سفر لکھا ہے تو آپ بالکل آ کے رہو گے. آپ اپنی قسمت میں وہ چیز مت مانگو جس کا لانگ ٹرم میں نقصان ہونے والا ہو، نقصان ہوتا ہو. ٹھیک ہے؟ واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے. اچھا، اس دن مجھے ایک دوست کا فون آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ خان بھائی جو تم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ یو کے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، تو اصل میں اس ویڈیو کا تو اچھا بھی اثر ہے اینڈ برا بھی اثر ہے کہیں نہ کہیں پہ. مطلب ہر چیز کے گڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اینڈ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ اچھی طریقے سے انسپائر بھی ہو جاتے ہیں اینڈ بعض لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر بعض چیزیں غلط اثر چھوڑ جاتی ہے. تو میں نے تو خیر ایک پازیٹیو وے میں لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہا تھا اینڈ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ بات وہی ہے کہ بھئی یو کے آؤ، میں کون ہوتا ہوں آپ کو یو کے آنے سے روکنے کے لیے؟ تو بنعوذ باللہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں سفر لکھا ہے تو آپ بالکل آ کے رہو گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار لکھا ہے اور بار بار بیان کیا ہے اور بار بار فرمایا ہے کہ جو مجھ سے مانگو گے میں دوں گا. سچے دل سے جو مجھ سے مانگو گے، مطلب ہر جائز خواہش میں تمہاری پوری کروں گا. اللہ نے قرآن میں بارہا یہ لکھا ہے. تو اگر ہم فرض کرو اللہ سے انگلینڈ، یو ایس اے، دبئی، آگے پیچھے جتنی کنٹری کے مطلب ہے کہ جو سیٹلمنٹ اور آنے کا جو پروگرام ہے، اگر وہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر ہمیں دینے ہی دینا. اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اے انسان، اگر تو میری فرمانبرداری کرے گا تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کا انعام، ایک قسم کا بدلہ دیتا ہے. تو مطلب بات وہی آ گئی کہ میں کون ہوتا ہوں کہ بھئی نہیں آؤ اور روکو. اگر آپ کی قسمت میں ہے تو آپ نے آنا ہی آنا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی قسمت میں وہ چیز مت مانگو جس کا لانگ ٹرم میں نقصان ہونے والا ہو، نقصان ہوتا ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے یو کے جانے سے، یو ایس اے یا دبئی یا کسی بھی باہر ملک جانے سے میرا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے یا میرا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. رسک تو لینا ہی لینا ہے. لیکن جو اسپیشلی جو یو کے کی بات ہے، تو یو کے میں کہتا ہوں کہ اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ ادھر اصل میں ایک تو جو موسم ہے آپ کو بالکل کہیں کا نہیں چھوڑتا، کہیں کا نہیں رکھتا. مطلب یہ کہ انسان کا جو بالکل مینٹلی جو لیول ہے، مینٹل لیول، یہ بالکل ختم، خراب ہو جاتا ہے. بالکل بندہ کہتا ہے کہ یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انگزائٹی میں، اور آل دا ٹائم فرسٹریشن میں ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی طرف زیادہ تر جاتا ہے. گھر کے ماحول کے اوپر بھی مطلب اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. موسم کی وجہ سے ہی سب سے پہلی بات جو موسم ہے، موسم کی وجہ سے کام کاج کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں. مطلب ہمارے جو جتنے بھی ایشین کمیونٹی کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، آگے پیچھے کسی بھی ملک سے اگر آئے ہوئے ہو، تو ان کی یہی کام کاج ہوں گے. کوئی چھوٹا موٹا ٹیک وے کھول لیا، کوئی پاؤن شاپ یا کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ، یا کوئی اپلائنسز وغیرہ کی شاپ، یا کوئی اس طرح کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کوئی بزنس ہی، مطلب ہے کہ کام کاج کا کوئی ذریعہ اپنے لیے بنایا ہوا ہوگا. تو جب اگر بارش ہو جائے تو اوبیسلی وہ ہمارے وہ سیاستدان کی بات کہ بارش ہوتی ہے تو پانی تو آتا ہے اور پھر کام پہ بھی ٹانگتی ہے. تو وہی بات کہ مطلب یہ کہ ادھر یو کے میں جو ہے نا، جو موسم، تو موسم انسان کی زندگی کے اوپر بہت برا اثر رکھتا ہے، بہت برا اثر کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. سیکنڈ یہ کہ کام کاج کی ادھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر فرض کرو کسی بندے نے آپ کو کام کاج پہ رکھا ہوا ہے تو وہ کسی بھی ٹائم آپ کو نکال سکتا ہے. خواہ یہ کہ اگر آپ فرض کرو کسی ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ذریعے کام کر رہے ہوں، کسی ریسٹورنٹ، ٹیک وے وغیرہ میں، یا کسی بھی کوئی بہت بڑی فرم میں یا کوئی بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہوں،
تو وہ بھی اگر آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیمپریری بیس پہ ہو یا پرماننٹ بیس پہ ہو. اگر ٹیمپریری بیس پہ ہو تو وہ کسی بھی ٹائم مطلب آپ کو ایون آپ صبح 5 o'clock اگر آپ نے شفٹ شروع کی ہے اور شام کو روٹا میں لکھا ہے کہ 5 o'clock تک آپ کی شفٹ ہے، تو درمیان میں 2 بجے بھی آپ کی شفٹ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اگر بندہ پوری طرح سے پڑھ لے. اور یہ ہم لوگوں کے اوپر گزری ہوئی ہے داستان ہے، اور ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ کہا پورے شفٹ کا ہوا ہوتا ہے لیکن آدھی شفٹ میں بھی کام چھوڑ کے آ گئے ہیں. تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو بڑے سے بڑی کمپنی ہی کیوں نہ ہو، مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایشین بندہ ہی ہو اور آپ کو وہ آدھے میں کام سے نکال لے. مطلب گوروں کی کمپنیاں جو بڑے بڑے فرمز ہیں وہ بھی آپ کو آدھے میں نکال سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جب جاب لی تھی یا وہ کس ذریعے سے لی تھی، کس طرح لی تھی، ٹیمپریری بیس پہ لی تھی یا پرماننٹ بیس پہ لی تھی. تو ٹیمپریری جاب آپ کی کسی بھی ٹائم جا سکتی ہے. اور اگر پرماننٹ بیس پہ اگر آپ کو فرض کرو کوئی جاب وغیرہ ملی ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، مطلب 6 7 8 مہینے، سال 1.5 سال، تب آپ کی جاب جا کے کہیں پرماننٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر پرماننٹ ہو بھی جاتی ہے تو آپ مطلب وہ امیر یا وہ اپنے سپنے پورے نہیں کر سکتے، بس ساری زندگی ایک قسم کا اسٹرگل میں ہی لگے رہو گے. اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کے لیے یہ جو زندگی ہے یہ محنت و مشقت سے بری ہوئی ہے. محنت و مشقت، جو سچا مومن ہوگا، جو سچا انسان ہوگا، اس نے ساری زندگی محنت مشقت ہی کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے ایک فرمایا ہے کہ اگر محنت مشقت کرے گا تو یہ محنت مشقت کو ہم اپنے دین کے لیے کیوں نہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے لیے یہ محنت مشقت کر رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے فرما تو دیا کہ انسان محنت مشقت کرے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب اسی اللہ کی بات کو ہم اللہ ہی کے لیے کیوں یوز نہ کریں، اللہ کے دین کے لیے ہی کیوں ہم اپنے آپ کو استعمال نہ کریں. تو ضروری ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹی سی زندگی کو، 50 60 سال کی جو زندگی ہے، ہم نے اس کو داؤ پہ لگانا ہے کچھ لاکھ پاؤنڈ کے لیے، کچھ کروڑ پاؤنڈ کے لیے. مطلب کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ وہی بات کہ اگر یہ پورا کمرہ، پورا یہ میرا آفس ہے جہاں پہ بھی میں بیٹھا ہوا ہوں جو سیٹنگ کی ہے، اگر یہ پیسوں سے بھر دیا جائے، پیسہ کیا ہے، کاغذ ہی ہے نا. اور اگر پاکستان کے حساب سے اگر دیکھا جائے 2 3 4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپے نکال لے، ایسا ایک بنڈل پورا نکال لیا کرے اور آپ پوری دن عیاشی، تو بنعوذ باللہ ایسے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر اپنے جتنے بھی ضروریات ہیں اگر آپ وہ پورے کرنے پہ آؤ تو بھی ایک کمرے جتنا پیسہ آپ ختم نہیں کر پاؤ گے اپنی پوری زندگی میں. پوری زندگی آپ کی 50 60 سال کی زندگی ہے، 365 ایئر ہوتے ہیں، آپ ملٹیپلائی کرو بائی 60 ایئرس، تو آپ یہ پورا کمرہ جو پیسوں کا بھرا ہوا ہوگا آپ ختم نہیں کر پاؤ گے.